معزز ویورز السلام علیکم. میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ہنگامی پریس بریفنگ دی ہوئی ہے. بہت غصے میں تھے مولانا صاحب، شدید غصے میں تھے. پہلی دفعہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصے میں دیکھا. اس کا جو موڈ تھا وہ بہت خراب تھا، ہائپر لگ رہے تھے. انہوں نے 5-6 نکات پیش کیے ہیں اور اس میں بہت ہی بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے. عموماً میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ غصے میں بہت کم رہے ہیں، لیکن یہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں تھا. یہ سارا عمران خان کا قصور ہے کہ جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی جو ٹیم ہے سوشل میڈیا کی، جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ممیز بنائے، اس کو عجیب و غریب پیش کیا. کبھی شراب کی بوتلیں رکھی، کبھی اس کو مطلب کہ فاسق زانی ٹائپ اور ڈیزل فلاں ٹیر مٹیر یا کرپشن کا بادشاہ یا اقتدار کا پارٹنر کہہ کے بلایا. پھر بدقسمتی تھی اس اسمبلی کی، وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کی بدقسمتی ہے، یعنی اس کے حکومت کی بدقسمتی ہے کہ مولانا صاحب اقتدار سے باہر رہے. اقتدار سے تو باہر رہ ہی رہے، لیکن اسمبلی سے بھی باہر رہے. تو پھر ظاہر ہے مولانا صاحب کیا کرتے، وہ بہت ہی بڑی تحریک ہی کیوں نہ چلاتے. اس نے چلانے کی کوشش بھی کی. پچھلے سال اس نے بہت بڑی ریلی نکالی تھی، جلوس جلسہ پورے پاکستان میں. مولانا فضل الرحمان صاحب چھائے ہوئے ہیں جب سے یہ عمران خان صاحب کی حکومت وجود میں آئی ہے. آج خصوصاً جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس بریفنگ دی ہوئی ہے، اس میں وہ شدید غصے میں دیکھے گئے. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ شدید معاشی بحران ہے. یہ وہ اس طرف اس نے اشارہ کیا جب جنرل ایوب صاحب کے دور میں چینی کا بحران جب آیا تھا تو وہ جنرل ایوب صاحب کو لے ڈوبا تھا. یہ اس بالکل وہی پکچر جو ہے کہ آج پی ڈی ایم کی پریس بریفنگ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 19 اکتوبر کو محترمہ مریم نواز اور صفدر کیپٹن ریٹائرڈ کے ساتھ ہونے والے کراچی ہوٹل کے واقعے کی بات کی. اس میں پولیس آئی جی کو مبینہ اغوا کی، جو آرمی چیف صاحب نے انکوائری کی بات کی تھی کہ 10 روز میں آ جائے گی. اس کا انکوائری کا نہ آنا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا اور اس میں مذمت بھی کی. پولیس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے مذمتی بیان بھی دیا ہے. یہ بھی اس کو غصہ تھا کہ آرمی چیف صاحب نے ابھی تک کیوں نہیں، وہ رپورٹ جو ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے، اس کا ان کو انتظار تھا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ یوں ہی مولانا صاحب نے مزید غصے کا اظہار کیا. وفاقی وزیر اعجاز شاہ صاحب جو وزیر داخلہ ہے، اس نے کہا کہ ماضی میں بھی وہ ان کی جو حرکات کی وجہ سے بڑے حادثات پیش آئے ہیں. ابھی انہوں نے ANP کو دھمکی دی ہے کہ وہ کیوں قتل ہوتے رہے ہیں، اور ابھی اس نے مسلم لیگ نون کو دھمکی دی ہوئی ہے. نہیں دینی چاہیے تھی. واقعی یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. تو انہوں نے خبردار کیا مولانا نے کہ اگر پی ڈی ایم کے کسی جلسے میں یا کسی سیاسی پارٹی کے کسی جلسے میں یا کسی قائدین کے ساتھ کوئی ناگہانی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ ریاست کی سطح پر ہوگا اور ادارے فلاں ملوث ہو گئے. اعجاز شاہ کیونکہ ریاست کا نمائندہ ہے تو یہ حکومت انوالو ہوگی. یعنی کہ اگر اب خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا جھگڑا اٹھے گا. پی ڈی ایم کہے گی کہ یہ حملہ جو ہے کہ اعجاز شاہ صاحب نے جو دھمکی دی تھی یہ اسی کی تناظر میں ہوا ہے، اور لہٰذا یہ حکومت جو ہے کہ یہ اسی نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے. اس کے بعد جو بڑی ایک بات ہوئی، وہ مولانا صاحب نے مزید گفتگو کی کہ ہمارے جو اپوزیشن کے قائدین ہیں ان کے اوپر روز بروز کیس داخل ہوتے ہیں، کرپشن کے کیس داخل ہوتے ہیں. جنرل باجوہ صاحب جو ہے، عاصم غفور باجوہ صاحب،
اور جہانگیر ترین خان کے اوپر کرپشن کے کیوں نہیں کیس چارج کیے جاتے جو ہونے چاہیے؟ یہ حکومت کا گٹھ جوڑ ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے کہ وہ سخت ٹف ٹائم دے، ان کے اوپر کیسز داخل کرے اور جو ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ رعایت دے دے، چھوڑ دے. تو یہ ایک دوہرا معیار ہے حکومت کا. بڑی اہم بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، وہ جو پہلے کبھی نہیں کی تھی، جو اب کی ہے، وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، کیا معاملات ہے. اور یہ اس نے اس پہ بات کی ہے کہ فارن فنڈنگ پر جو ہے کہ اس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے، یہ حقائق سامنے آنے چاہیے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان پہلے سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے وہ اس کا بڑا ہائپر موڈ تھا. مولانا بس کہہ رہا ہے کہ اب آخر ہو جائے، حد ہو جائے. اور اس نے قاضی عیسیٰ فائز صاحب کے معاملے میں بھی بڑی اہم باتیں کی کہ ان کی جو ہے کہ تصدیق ہوئی ہے اور سپریم کورٹ اس پہ غصے میں ہے. تو آخر میں میرے صحافی دوست نے جب ان سے پوچھا کہ تحریک میں آئندہ نام اسٹیبلشمنٹ کا لیا جائے گا یا جنرلز کا نام لیا جائے گا، فوج کے جنرلوں کا، اس پہ مولانا صاحب غصے میں آ گئے. مولانا صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا یہ انہی کا نام تو ہے. جب وزیر اعظم کا نام لیا جاتا ہے، صدر کا لیا جاتا ہے، تو کسی اور ادارے کے سربراہ کا بھی نام لیا جاتا ہے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. میڈیا اس کو ایشو نہ بنائے نام لینا. کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ پردے میں بات کرتے ہیں، کچھ دوست جو ہیں کہ وہ کھول کے بات کرتے ہیں. بات ہماری ایک ہی ہوتی ہے. تو آج لگا ایسا جو سوچا جا رہا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کچھ آئیں بائیں شائیں دائیں تو کرتی رہتی ہے، وہ مفاہمت کے لوگ ہیں، ان کے اپنے کچھ بڑے معاملات ہیں. لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ اندر جو بند کمرے میں جو پی ٹی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کوئی مولانا فضل الرحمان نے جیسے نا کوئی بچوں کے کان مروڑے جاتے ہیں کہ سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ہم نے یہ کام کرنا ہے، آگے جانا ہے، حکومت کو گرانا ہے، پھر مستقبل میں گورنمنٹ بنانی ہے، فلاں ٹیر مٹیر. تو معاملہ کچھ اس طرح ہوا ہے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اس نے ان کو سمجھایا ہے، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، کہ بابا اسٹیبلشمنٹ کو ہی ٹف ٹائم دینا ہے یا امپائر کو دینا ہے، سلیکٹر کو دینا ہے، لیکن معاملات یہی رہیں گے. تو مولانا فضل الرحمان آج شدید غصے میں تھے. اس کا غصہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. یہ سارا جو آج جو فصل کاٹ رہا ہے مولانا صاحب، یہ عمران خان صاحب کاٹ رہا ہے. عمران خان صاحب نہ مولانا کو ٹف ٹائم دیتا، نہ اس کو گالیاں دلواتا، نہ اس کی تضحیق کرتا، نہ ہی اس کو جو ہے نا کہ کوئی چھوٹا آدمی کر کے پیش کرتا، نہ ڈیزل شیزل پیٹرول بولتا. تو آج ان کو یہ دن دیکھنے میں نہ آتے. ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شدید غصہ ہے حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر، امپائرز پر، سلیکٹرز پر، یا ان لوگوں پر جو اس ملک میں اس حکومت کو لانے کے ذمہ وار ہیں. جہانگیر ترین خان آ گیا ہے، پتہ نہیں کہ وہ کیا کرے گا، کس کے کہنے پہ آیا ہے، کس کے لیے کھیلے گا، کس کو وہ سپورٹ کرے گا یا کس کی ٹانگیں کھینچے گا، یا وہ کیوں آیا ہے. ابھی تک اس کو کوئی کورٹ کا سمن بھی نہیں ہے، کسی ادارے نے اس کو بلایا بھی نہیں ہے. انہی لوگوں نے اس کو چارج کیا تھا جن لوگوں کو ایف آئی اے میں وزیر اعظم نے لگایا تھا. تو بہرحال معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. پی ڈی ایم کیا آج جو ہے نا، آج پی ڈی ایم جو ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب آج بہت تتے ہوئے تھے، بڑے گرم تھے، تیز تھے، غصے میں تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کو کوئی تپایا ہے، یا کوئی اس کو کوئی کہیں سے انڈیکیشن ملی ہے کہ بھائی اب چڑھ جاؤ، دیکھی جائے گی. معزز ویورز، یہ تجزیہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، شیئر کریں گے، گفتگو جاری رہے گی. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ حافظ.